بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا ہے وہ عربی زبان ہے، اور تاریخ انسانی کے اندر سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت جس زبان کے اندر پائی جاتی ہے وہ عربی زبان ہے۔ اب رب العالمین نے ایک تو عربی زبان کا انتخاب کیا، اور پھر اپنے کلام کے اندر رب العالمین نے جو بھی الفاظ استعمال کیے یا جو بھی اسلوب استعمال کیا اس کی مثال بھی عربی زبان کے اندر نہیں ملتی۔ وہ ایک بے مثال قسم کا اسلوب ہے قرآن پاک کا کہ ہر لحاظ سے یہ قرآن ایک معجزہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پاک نے عرب دنیا کو یہ چیلنج کیا کہ اگر تمہیں قرآن پاک کی صداقت کے اوپر شک ہے تو پھر ایسا کرو کہ قرآن جیسا قرآن لے آؤ، یا 10 صورتیں ہی لے کے آ جاؤ، یا ایک صورت ہی لے کے آؤ۔ لیکن باوجود ان کی زبان عربی ہونے کے وہ لوگ قرآن کی صورت جیسی کوئی صورت یا قرآن جیسا قرآن نہ لا سکے، نہ پیش کر سکے۔ اب رب العالمین نے ایک تو اسلوب جو ہے وہ بالکل نایاب قسم کا استعمال کیا، اور پھر اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے اور پھر ان الفاظ کے جو سٹائل تھے یا جو اسلوب تھے وہ بھی ہر طرح سے منفرد نظر آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے نا اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پہ جو یہ ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے تو عربی زبان کے اندر شک کے لیے شک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ جب انہیں کسی بات پہ شک نہ ہو، پورا یقین ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ لا شک فی، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مالک کائنات نے جب اپنا کلام پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب کو نہایت ہی احسن انداز کے ساتھ پیش کیا، اور بجائے شک کا لفظ استعمال کرنے کے یہاں پہ ریب کا لفظ استعمال کیا گیا، اس لیے کہ ریب کے اندر اتنی زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے کہ جس کی کوئی بھی حد نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں شک کے اندر وہ جو ہے گہرائی پائی نہیں جاتی، اس لیے لا ریب فی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ جو ریب کا لفظ ہے یہ صرف کلام اللہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، کہ جب کوئی کلام اللہ کو سنتا ہے تو وہ یہ اس کی زبان سے بے ساختہ لفظ نکل پڑتا ہے کہ لا ریب فی، اس رب العالمین کے کلام کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ جب انسان کی کوئی بات ہو اور اس کے اوپر انسان کو یقین ہو تو وہاں پہ کبھی بھی کوئی نہیں کہتا کہ لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، بلکہ وہاں شک کے لیے شک کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے، لا شک فی۔ تو یہاں پہ ریب کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں شک کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس کے اندر میں رب العالمین نے شک کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی۔ یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ اس طرح کی مثالوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، صرف ہم جو ہے چند مثالوں کے اوپر اکتفا کریں گے۔ اسی طرح رب العالمین نے جو کلام اپنا جن الفاظ کے ساتھ اتارا ہے تو ان کے اندر چھوٹے چھوٹے چند الفاظ جو ہیں وہ بہت بڑی بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ سورۃ الانسان سورہ نمبر 76 ہے اور اس کی آیت نمبر 5 ہے، اللہ رب العالمین نے جنتی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو شراب کے جام جنت کے اندر رکھے ہیں اس کے لیے جو کاس کا لفظ استعمال ہوا ہے، کاس کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ کاس وہ گلاس ہے، وہ جام ہے جس گلاس کے اندر شراب بھری ہوئی ہو اور وہ انسان کے سامنے تیار کر کے رکھی گئی ہو، صرف انسان اس کو اٹھائے اور اپنے منہ کے ساتھ لگا لے۔ اس جام سے بھرے ہوئے گلاس کو کاس عربی زبان کے اندر بولتے ہیں۔ اگر یہ گلاس خالی ہوگا تو اس کو زجاجہ بولتے ہیں، لیکن جب اس کے اندر شراب بھر دی جائے گی اور وہ تیار کر کے پینے والے کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو وہ کاس کہلائے گا۔
اب بجائے کہ اس کے کہ قرآن یہ کہتا کہ جنت کے اندر جنتیوں کے لیے شیشوں کے گلاسوں کے اندر شراب کو بھر دیا جائے گا، پھر تیار کر کے ان کے سامنے رکھ دی جائے گی اور وہ اس کو نوش فرمائیں گے، اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے صرف ایک لفظ نے اس ساری بات کا احاطہ کر دیا، اور کاس لفظ نے وہ سارے کا سارا منظر انسان کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا کہ جنتی یہ اپنے تکیوں کے اوپر، اپنے بستروں کے اوپر، بلند و بالا تختوں کے اوپر براجمان ہیں، ان کے سامنے یہ شراب کے جام بھرے ہوئے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کے پینے کے لیے حاضر ہیں۔ تو یہ کاس لفظ کے اندر اتنی زیادہ خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں قرآن پاک کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب اسی طرح سورۃ النازعات سورہ نمبر 79 ہے اور اس کی آیت نمبر 31 ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں کا استعمال کیا ہے، ماءہا ومرعاہا۔ اب اس کائنات کے اندر اپنی آنکھوں سے ہم جن چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ساری کی ساری ان دو لفظوں کے اندر شامل ہیں۔ زمین کے اوپر پایا جانے والا سبزہ، پھل، سبزی، فروٹ، کھانے پینے کی اشیاء اور جانوروں کے کھانے پینے کی اشیاء، یا مخلوقات کے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ان دو لفظوں نے بیان کر دی ہیں، ماءہا ومرعاہا۔ زمین کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ نکالا۔ اب یہ پانی کیا ہے؟ یہ ہر طرح کی جتنی بھی زندگی اس کائنات کے اندر پائی جاتی ہے اس زندگی کی ابتدا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پانی کے ساتھ ہر ایک چیز کو زندہ کیا۔ تو یہ ماء ہر زندگی کی ابتدا ہے، ومرعاہا، اور ہر وہ چیز جو زندگیاں بچانے کے لیے، چاہے وہ انسان کی زندگی ہو یا کسی اور مخلوق کی زندگی ہو، تو ان زندگیوں کو بچانے کے لیے جو بھی چیز استعمال کی جاتی ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، وہ مرعاہا وہ چارہ ہے، اور ماءہا وہ پانی ہے جو زندگی کی ابتدا ہے۔ تو دو لفظوں نے ساری، جیسے ایک محاورہ ہے کہ دو لفظوں کی کہانی، تو حقیقی طور پر یہ جو بات صادق آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر آتی ہے، اس لیے کہ قرآن تھوڑے ہی لفظوں کے اندر بہت بڑی بات کو بیان کر دیتا ہے۔ یہ رب العالمین کے کلام کی خوبصورتی ہے۔ اس طرح کی خوبصورتی عربی زبان کے بولنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی وہ خوبصورتی نہیں پائی جاتی۔ یہ خوبصورتی ملی ہے تو صرف اللہ کی قرآن کو اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں۔ مطلب بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کا مفہوم اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اس کے اندر زندگی کے بڑے بڑے اسباق ان کا وہ احاطہ وہ لفظ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اب اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ماضی کے صیغے بھی استعمال کیے اور مستقبل کے صیغے بھی استعمال کیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کے لیے جو بولا جانے والا جملہ ہے، اس کے اندر وہ ایونٹ یا وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جو ہم سے گزر چکی ہیں، ان کو ماضی کے ٹینس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، ماضی والے جملے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور جو آنے والے ایونٹ ہیں، جو آنے والی باتیں ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ فیوچر ٹینس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لیکن رب العالمین کے کلام کے اندر انتہائی ایک منفرد انداز ہے اور اتنی زیادہ خوبصورتی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے اندر آنے والے جو ایونٹ ہیں، جو آنے والے واقعات ہیں، ان کو کبھی کبھی رب العالمین کے کلام نے ماضی کے صیغوں کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ آپ قرآن پاک کے اندر جہاں پہ بھی قیامت کا ذکر دیکھیں گے تو قیامت کا ذکر جہاں پہ بھی ہوا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اب اسی طرح سورۃ المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 119 ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ دن ہے جب سچے لوگوں کو ان کی سچائی نے فائدہ دیا کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔
اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے باغات بھی ہوں، اس کے نیچے سے نہریں بھی ہوں، اور وہ باغات بھی جنت کے باغات ہوں، اور اس کے اندر ہمیشہ رہنے کا وعدہ بھی ہو کہ اس جنت سے کوئی نکال نہ سکے، اور پھر اوپر سے اللہ کی رضا بھی مل جائے، تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان کیا ہے جو جنت کے اندر انسان کے اعمال کا فیصلہ ہو جانے کے بعد وہ آخری مرحلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر چلا جائے گا، وہ نعمتیں ساری پا لے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھی پا لے گا، تو یہ آخری مراحل کو ماضی کے صیغے کے ساتھ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر بہت زیادہ ایک خوبصورتی والی بات یہ پائی جاتی ہے کہ جہاں پہ اللہ نے فرمایا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اب ایسی بات جس کے اندر کوئی شک و شبے والی بات نہ ہو، ایسی بات جو ہوگی تو مستقبل میں، لیکن اس کے وقوع ہونے میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہ پایا جائے، وہاں پہ قرآن کالا کا لفظ استعمال کرتا ہے، صیغہ ماضی کا استعمال کرتا ہے کہ یہ اس طرح مثال سمجھو کہ جس طرح آپ کے گزرنے والے ایام ہیں، زندگی کے گزرنے والے جو سال ہیں، یا زندگی کے جو گزرنے والے واقعات ہیں جن کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کو ان کے اوپر کوئی شک نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ ماضی کے صیغے استعمال کر کے ان باتوں کو کرتے ہیں۔ تو رب العالمین کا جو کلام ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی بات کو دیکھ لیا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ بات گزر چکی اور آپ نے اس کے اوپر یقین کر لیا، تو رب العالمین نے جو لفظ کالا کا استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اے انسان تو دیکھ اپنے سامنے اس قرآن کی خوبصورتی کو، اگر تو پرکھنا چاہتا ہے تو دیکھ، یہ تجھے ایسا لگے گا کہ جیسے یہ جنتی اب جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ان کو ساری جنت کی نعمتیں بھی مل رہی ہیں، اور اوپر سے اللہ اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے۔ جب تو قرآن کی اس خوبصورتی کو سمجھ جائے گا تو جہاں پہ بھی قرآن پاک کے ایسے واقعات جہاں پہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور بات مستقبل کی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ قرآن کے قاری کو ایسی خوبصورتی ہر لمحے نظر بھی آئے گی اور محسوس بھی ہوگی۔ قرآن کی ایسی خوبصورتی ہے جو صرف نظر بھی نہیں آتی بلکہ محسوس بھی انسان کر سکتا ہے، اور اس کی لذت اپنی زبان میں اور اپنی روح کی گہرائی میں انسان محسوس کر سکتا ہے۔ اسی طرح اب جو فیوچر ٹینس ہے، جو عربی زبان کا فیوچر ٹینس ہے، اس کے لیے ایک تو وہ بات جو ابھی ہو رہی ہے یا جو بات تھوڑے دنوں کے بعد ہوگی، اس کے لیے مضارع کا جو ٹینس ہے، صیغہ، وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 54 کے اندر ارشاد فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ یہ بندے جو ہیں یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ اپنے مومن بندوں کی، مجاہدین بندوں کی صفات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو یجاہدون فی سبیل اللہ ہے، تو یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے، ایک تو جہاد ابھی ہو بھی رہا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا بھی رہے گا، جیسا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہ جو یجاہدون کا لفظ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، اس نے دونوں ادوار کو بیان کر دیا ہے۔ یہ ابھی جو جہاد ہو رہا ہے یا جو آگے قیامت تک ہوتا رہے گا، وہ دونوں جو قسم کے جو ایونٹ ہیں، دونوں قسم کے واقعات ہیں، یا دونوں قسم کا جو انداز گفتگو ہے، انداز تکلم ہے، وہ ایک لفظ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ خوبصورتی جو ہے یہ صرف رب العالمین کے کلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس طرح کی خوبصورتی دیگر جو دنیا کی زبانیں ہیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے رب العالمین کے اس قرآن کی خوبصورتی کو بھی جب انسان پڑھتا ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے، اس کو قرآن کے معنی آتے ہیں، تو وہ ایسی خوبصورتی کو پا سکتا ہے اور اس کو محسوس بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اندر ناؤن اور ورب کا جو استعمال ہوا ہے، اسم اور فعل کا جو استعمال ہوا ہے، تو جہاں پہ کہیں پہ بھی اللہ کے قرآن کے اندر
اسم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وہاں پہ کسی بات کو جب بیان کیا گیا ہے تو وہ جو اسم ہے اس کے اندر جو پایا جانے والا معنی ہے یا اس کے اندر پائی جانے والی جو خصوصیت ہے، خاصیت یا کوالٹی ہے، وہ اس بیان کی جانے والی مستقل خاصیت ہوتی ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ مؤمنون لوگ کامیاب ہو گئے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے، بلکہ مومن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جن کے پاس ایمان موجود ہے وہ کامیاب ہوئے. اب مؤمنون کے اندر خوبصورتی کیا ہے کہ یہ اسم ہے، اور یہ جو مؤمنون کے اندر جو ایمان اللہ بیان کر رہا ہے قرآن پاک، جو مؤمنون کے اندر جو ایمان بیان کر رہا ہے، یہ وہ ایمان ہے جو مستقل ایمان ہے، وہ کبھی بھی ڈگمگاتا نہیں ہے. حالات کیسے بھی ہوں، چاہے دکھ ہو یا سکھ ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حال میں یہ ایمان مستقل رہتا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں، وہ مومنون ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صفات ہیں ان کو بیان کیا ہے. تو مومنون کا لفظ یہ اسم ہے، تو یہاں پہ جو اسم استعمال ہوا ہے اس کے اندر جو ایمان ہے وہ کوالٹی جو ہے وہ ایک مستقل خاصیت ہے. اس کا جو ایمان ہے وہ بہت مضبوط ہے، پہاڑوں جیسا مضبوط ایمان ہے ان لوگوں کا، اور ان لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگاتا کبھی نہیں ہے. اسی طرح سورۃ الرعد ہے، وہ سورہ نمبر 13 ہے اور اس کی آیت نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم لذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہاں پہ الذین آمنوا، ایمان یہاں پہ بھی بیان ہو رہا ہے. وہاں پہ قد افلح المؤمنون، مؤمنون کے اندر بھی ایمان بیان ہوا تھا. الذین آمنوا کے اندر بھی ایمان بیان ہو رہا ہے، لیکن مؤمنون کے ایمان میں اور آمنو کے ایمان میں فرق ہے. مؤمنون والا جو ایمان ہے وہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ وہ ایک مستقل خاصیت ہے، وہ ایمان کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے، مستقل رہتا ہے، اور ہر حال میں اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حالات چاہے جیسے بھی ہوں اس کا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے. اور آمنو کے اندر جو ایمان بیان ہو رہا ہے وہ خاصیت ہے جو کبھی کم ہوتی رہتی ہے، کبھی بڑھتی رہتی ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مومنوں کا ذکر کیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ ایمان والوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان کی جو کیفیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ان کے ایمان کا جو لیول ہے وہ اور زیادہ اوپر چلا جاتا ہے اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے قرآن کے سننے کی وجہ سے. اور مومنوں کا یہ بھی شیوہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو یہ آنسو کا بہنا یہ ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے. تو آمنوں کے اندر جو ایمان بیان ہو رہا ہے، اس ایمان کے اندر تھوڑی بہت جو ہے وہ کبھی کبھی اس ایمان کے اندر تزلزل پایا جاتا ہے کہ کبھی کم ہوا کبھی زیادہ ہوا. تو اس کے اندر وہ مضبوطی نہیں ہے جو مومنون والے ایمان کے اندر مضبوطی ہے. اگرچہ دونوں رب العالمین کے قرآن کی نظر میں یا رب العالمین کے نزدیک دونوں کے لیے رتبہ ہے، مومنون والے ایمان کا بھی اور آمنو والے کا بھی. لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ مومنون جہاں پہ اسم کا جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، اور اس اسم کے اندر کوئی خاصیت کسی خاصیت کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ خاصیت ہے جو اس اسم کی مستقل خاصیت ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ چیز بڑی مضبوطی کے ساتھ پائی جاتی ہے. اب یہ ایمان کے مقابلے میں جو کفر ہے، کفر کے لیے بھی ایسا ہی، جہاں پہ کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو کافر کے اندر جو کفر ہے وہ بھی ایک مستقل خاصیت ہے. وہ ایسا کفر ہے کہ چاہے جتنے بھی ان کے سامنے آیات پڑھی جائیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جائے، وہ کفر جو ہے وہ کبھی بھی اپنی روش کو چھوڑتا نہیں، ایمان کی طرف آتا نہیں، اور انہی کافروں سے رب العالمین نے جہنم کی جو آگ ہے، عذاب ہے، اس کا وعدہ کر رکھا ہے. تو اسم اور فعل کے اندر یہ اس طرح کی خوبصورتی پائی جاتی ہے. قرآن کا ہر لفظ جو ہے وہ ہر لحاظ سے منفرد ہے، اس کا ہر حرف جو ہے وہ ہر لحاظ سے منفرد ہے. منفرد اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایک حرف جو قرآن پاک کا پڑھتا ہے اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں.
تو یہ قرآن جو ہے سارے کا سارا معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ مختلف جو ہے ویڈیوز کے اندر قرآن پاک کے جو لسانی معجزات ہیں ان کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آج ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کا، تھوڑے لفظوں کے اندر بہت زیادہ بڑی بات کو بیان کرنے کا ایک منفرد انداز، پھر جو ٹینس ہیں، پاسٹ ٹینس ہے اور فیوچر ٹینس، اور ان کے اندر پائی جانے والی خوبصورتی، اسم اور فعل اور ان کے اندر پائی جانے والی خوبصورتی کا جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کے اوپر غور و تدبر کرنے، اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔